سپیکر کھول دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، جس مالک ذوالجلال نے آپ جیسے پیارے بھائیوں کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے شفا دی، اللہ نے میرا گلا کھولا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑی شان والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ تک ہمیشہ اسی طرح پہنچاتا رہوں، بیان کرتا رہوں۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے ساتھ نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، آئندہ جس کسی بھائی نے مفتی صاحب سے سوال جواب، مناظرہ، بحث کرنی ہو، وہ اپنے والدین کو ساتھ لائے، والدین میں سے اپنے والد کو، اپنے سربراہ کو اور انتظامیہ کو ساتھ لے کے آئے گا، تو پھر میں بحث بھی کروں گا، مناظرہ بھی کروں گا، اور سوال و جواب جو بھی آپ کے ہوں گے، کسی بھی قسم کا سوال ہوگا، میں اللہ کی رحمت سے جواب دوں گا۔ اور یہ بات کان کھول کے سن لو، آئندہ کے لیے جاہل بندے سے میں بحث نہیں کروں گا۔ جاہل بندے سے بحث کر کے میں اپنے آپ کو اتنا نقصان دیا، ٹھیک ہے؟ یہ میرا اعلان ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، سمجھ آ گئی جی؟ یہ قانون سبنا مسلمانوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ بات ہماری چل رہی تھی صدقہ فطر کے حوالے سے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، کس وجہ سے ادا کیا جاتا ہے، صدقہ فطر کا صحیح مصرف کون سا ہے، صدقہ فطر کس آدمی کو لگتا ہے، یہ صدقہ فطر کن لوگوں کا مال ہے۔ یہ جب گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس وقت یہ مسئلہ میں نے سمجھایا تھا، آپ کو سمجھ آ گئی تھی؟ اب اگلا مسئلہ، لوگ پوچھتے ہیں استاد جی صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی بتا دیں، وہ میں انشاءاللہ آج رات بعد نماز عشاء بتاؤں گا۔ دوسری بات، بعض مولوی صاحبان صلاۃ التسبیح کی جماعت کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ کان کھول کے میری بات سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ التسبیح کی جماعت ثابت، بلند آواز سے بولو، جب رسول اللہ نے صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کروائی، آج کے ملا کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائے؟ کیا اس پر وحی اتری ہے کہ وہ آئے اور آج کے مولوی کو بتائے جبریل کہ بھائی تو صلاۃ التسبیح کی جماعت کروا؟ ہرگز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت برحق، لیکن اپنی اپنی پڑھنی ہے۔ کیا؟ اپنی اپنی پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے فوائد، طریقہ، وہ آج رات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد نماز عشاء عرض کروں گا۔ کیوں؟ آج کون سا روزہ ہے جی؟ رات کون سی ہے؟ 27ویں داک رات ہے۔ دعا کرو آج ہی شب قدر اللہ پاک بنا دے۔ یہ حتمی بات نہیں ہے،
جیسے میرے پیارے بھائی عمر دراز آپ کو جب درس قرآن درس حدیث دیتے ہیں الحمدللہ، یہ علماء کے ساتھ اٹیچ ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو دین کا علم دے رکھا ہے۔ آپ بھی اسی طرح مفتی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، آپ کو بھی اللہ ایسے ہی دین کا علم دے دے گا۔ آج میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اپنا صدقہ فطر جو ہے ہر ایک مسلم پر فرض ہے، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بات میں نے اپنی طرف سے اب رسول اللہ کی حدیث سناؤں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ، بلند آواز دے نال نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ باب فرض زکوٰۃ الفطر، باب فرض زکوٰۃ الفطر، جلد نمبر 1 صفحہ 204، حدیث کا نمبر 1503 ہے۔ اب سنیے اس حدیث کا ترجمہ۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز؟ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کو فرض کیا۔ فرض کس نے کیا؟ رسول اللہ نے۔ ساعن، ایک سا، من تمرن، ایک سا کھجور سے، ایک سا کھجور سے، او سا من شعیر، اور ایک سا جو ہے جو سے، علی العبد والحر، مسلمان غلام آزاد مرد، والذکر والانثی، مسلمان غلام آزاد مرد عورت، والصغیر والکبیر، چھوٹا اور بڑا، چھوٹا اور بڑا، سب پر کھجور یا جو سے ایک سا صدقہ فطر فرض کیا۔ اب جو ایک سا جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.25 سیر، تقریباً 2 سیر۔ اچھا، اس میں آیا ہے سواد الف سا، ایک سا شعیر سے، ایک سا کھجور سے، ایک سا جو سے۔ اس حدیث میں ان دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک سا تقریباً 2.25 سیر ہے۔ اب یہ بتاؤ آج کل حکومت کا اپنے اس ڈیجکوٹ میں ایک من گندم کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ تقریباً 4000 ہے، تقریباً 4000، اور ایک من کے اندر کتنے کلو ہوتے ہیں؟ 40 کلو۔ 40 کلو، 40 کلو کا ریٹ ہے 4000۔ اب 4000 کو 40 پر تقسیم کریں، 1 کلو کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 100 روپیہ، 100 روپے۔ اور سا جو ہے وہ 2.25 سیر۔ اب 2.25 سیر کے پیسے بناؤ، تقریباً 250 بنتا ہے۔ یہ موجودہ 4000 فی من ریٹ کے اعتبار سے۔ ہاں، تو اگر اس سے زیادہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ گندم کا ریٹ کم یا زیادہ بھی، حکومت کا ریٹ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کشمش کے حساب سے 2.25 سیر اگر آپ کشمش کے حساب سے دینا چاہیں تو فی کس بندے کا بنے گا 1700 روپے فطرانہ۔ کتنا؟ 1700۔
1700 روپے. کھجور کے حساب سے 2.25 سیر یعنی 1 سا کا 1200 روپے بنے گا. کتنا؟ 1200. چاول کے حساب سے تقریباً 750 روپے بنیں گے. جو کے حساب سے فی کس بندہ 400 روپے بنے گا. گندم کے حساب سے 2.25 سیر تقریباً 300 روپے کم و بیش بنتے ہیں. تو فی بندہ 300 روپے کے حساب سے فطرانہ جب تک بولو گے نہیں میں جان نہیں چھوڑوں گا، فطرانہ نکال سکتے ہو. اب فطرانہ جو ہے، اگلا مسئلہ یہ سن لو، یہ اجناس جو ہے جن کا ذکر حدیث میں بیان ہوا ہے، جو ہے، گندم ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، چاول ہے، انسان کے اپنے علاقے میں جو جو اجناس پائی جاتی ہیں ان اجناس سے آپ صدقہ فطر ادا کرو، یہ زیادہ افضل ہے. اب ہمارے علاقے میں غالباً یہ گندم کی فصل زیادہ کاشت کی جاتی ہے، اس وجہ سے صدقہ زکوٰۃ صدقۃ الفطر فطرانہ اگر آپ گندم یا جو کی صورت میں دیں یعنی جنس میں سے دیں تو یہ افضل طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ افضل بھی ہے، ثواب بھی ہے. افضل بھی ہے، ثواب بھی ہے. تاہم اگر کوئی اس کی قیمت ادا کرنا چاہے نا تو قیمت بھی ادا کر سکتا. زیادہ ثواب کس کا ہے؟ اجناس کا، گندم کا ہے. تو تاہم اگر کوئی پیسے بھی دینا چاہے تو ادا ہو جائے گا. اب اگلی بات، یہ بات یہاں تک ثابت ہو گئی کہ مسلمان اگر غلام ہے اس پر بھی فطرانہ ہے، آزاد مرد ہے اس پر بھی فطرانہ، عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی کھجور یا جو سے 1 سا صدقہ فطر فرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے بھائیوں یہ بات کان کھول کے سن لو کہ فطرانہ ادا کرنے کا وقت ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، محمد بڑی شان والے، انہوں نے فطرانے کا ادا کرنے کا وقت کون سا بتایا گیا ہے؟ عید چاند نکل آیا ہے نا، چاند رات سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے. اب بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اور نہیں جی عید سے پہلے ادا کر دو، 10 دن 20 دن پہلے تو جی فطرانہ ادا ہو جاتا ہے. او بھائیو یہ طریقہ خلاف سنت ہے. ہم سے بہتر ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے بہتر جانتے تھے کہ وہ فطرانہ جس کو ادا کرنا ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر لے. لیکن کان کھول کے سن لو، اگر جو رسول اللہ نے وقت بتایا ہے اس سے پہلے ادا کرو گے تو آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، فطرانہ ادا نہیں ہوگا. اب جو رسول اللہ نے جو وقت بتایا ہے وہ کیا ہے؟ من المسلمین، ثابت کیا ہوا؟ مسلمانوں کے اوپر فطرانہ فرض ہے. اب من المسلمین کا لفظ بتا رہا ہے، صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے، کافروں پر، ہندوؤں پر، سکھوں پر، غیر مسلموں پر نہیں ہے. اب اگلی بات، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى، وَأَمَرَ اور حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا؟ بِهَا یہ جو فطرانہ ادا کرنا ہے، أَن تُؤَدَّى کہ یہ ادا کرے، قبل پہلے، خروج الناس
इलस्सलात, नमाज ईद अदा करने से पहले खुरूजिन नास, जब लोग निकलते गए इलस्सलात, नमाज ईद पढ़ने के लिए, और इसके बारे में हुक्म दिया कि इसे नमाज ईद की तरफ निकलने से पहले अदा किया जाए। तो सही सुन्नत तरीका यही है सदका फ़ितर अदा करने की। और एक आपके इल्म में, आपके मुताले में एक मज़ीद नई बात डालना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपने आज से पहले ये बात नहीं सुनी होगी। बाज़ जुन्नास लोग जो कहते हैं वो एक शुबह डालते हैं मनसूखियत के इज़ाले का। किस तरह? वो कहते हैं कि हज़रत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़कात का हुक्म नाजिल होने से पहले कबल सदका फ़ितर का हुक्म दिया। अब ये बात गौर से सुनने वाली। कैस बिन, मेरी तरफ देखो, कैस बिन साद कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़कात का हुक्म नाजिल होने से कबल सदका फ़ितर का हुक्म दी। साबित क्या हो रहा है? अभी ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई थी, अभी ज़कात सदका फ़ितर का हुक्म अल्लाह ने पहले नाजिल किया था। तो फलम्मा नाज़लतिज़ ज़कातो लम यअमुरना वलम यनहाना वनहनु नफ़अलुहु फलम्मा नाज़लतिज़ ज़कातो, जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ, लम यअमुरना, तो आपने हमें, लम यअमुरना वलम यनहाना, तो आपने हमें सदका फ़ितर का ना हुक्म दिया ना मना किया। लम यअमुरना, ना हुक्म दिया, वलम यनहाना, और ना मना किया, वनहनु नफ़अलुहु, हम सदका फ़ितर अदा किया करते थे। अब लोग जो है वो क्या कहते हैं पता है? इस हदीस से इस्तदलाल करते हैं कि ज़कात की फ़र्ज़ियत से सदका फ़ितर का हुक्म मनसूख हो गया। क्या कहते हैं? कि ज़कात की जब फ़र्ज़ियत का हुक्म आया ना, तो सदका फ़ितर का हुक्म मनसूख हो गया। हालांकि उन बेचारों को जो इल्मी यतीम है, मैं उनको इल्मी यतीम कहता हूँ, उनको जो कहते हैं कि सदके का हुक्म, फितराने का हुक्म पहले नाजिल हुआ था, ज़कात का हुक्म बाद में नाजिल हुआ, लिहाजा ज़कात का हुक्म बाद में नाजिल हुआ तो पहला जो हुक्म था ना फितराने का वो मनसूख हो गया। मैं उन इल्मी यतीमों को एक बात कहूँगा कि ये बताएं, सदका फ़ितर और ज़कात एक चीज़ है? ज़कात अलग है, ज़कात अलग है, सदका फ़ितर अलग है। और याद रखें कि ज़कात से माल पाक होता है, ज़कात से माल पाक होता है, और सदका फ़ितर से बहालत रोज़ा इंसान से जो लग़वियात, फजूल, फहुश गोई है, लग़वियात वगैरह की सफाई होती है। फिर अगर फ़र्ज़ियत ज़कात से सदका फ़ितर मनसूख होता तो आप ज़रूर इसकी वज़ाहत फरमाते। अब जो कहते हैं ना ज़कात का हुक्म नाज़िल बाद में हुआ और फितराने का हुक्म मनसूख हो गया, और जब ये शुबह अवाम उन्नास को डालते हैं जो इल्मी यतीम है, उनसे मेरा सवाल कि क्या सदका फ़ितर और ज़कात एक हुक्म के अंदर है, जबकि ज़कात का हुक्म अलग, फितराने का हुक्म अलग। ज़कात से माल पाक होता है, फितराने से रोज़े की जो अमली कमज़ोरियाँ हैं वो दूर होती। अगर ये फितराने का हुक्म मनसूख होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत ज़रूर फरमा देते।
پھر میں کیوں نہ کہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے شان والے. صدقہ فطر جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہے، کیونکہ حدیث میں من المسلمین کے لفظ بتا رکھے گئے. صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ہے. اب کل کے درس کے اندر میں گندم سے نصف سا کا موقف جو غیر صحیح ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا. صدقہ فطر کس چیز سے ادا کرنا ہے؟ آخری حدیث سماعت فرمائیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی میری طرف دیکھو، اکھاں میرے وچ پاؤ، اکھ وچ اکھ پا، دل وچ دل پا، ہاتھ وچ ہاتھ پا، پھر تین پیغمبر دی حدیث سناواں. پتہ نہیں میں تو یار سمجھ نہیں آندی اوڈو کہ جمعہ پڑھاواں پھر تسی آپس وچ کوں کہاں کرتے رہندے ہو. اوڈو تسی کس دن سمجھو گے؟ اوڈو کس دن تسی سیدھے رستے تے لگو گے؟ تانوں سمجھان واسطے ہن اسمان تو نبی تھوڑا ہونا ہے. اوڈو بندے بن جا. جمعے دے اندر بھی اے حرکتاں نہ کریا کرو، جمعہ ضائع کر بیٹھ دے جے. تانوں اج تک کسے مولوی نے نہیں دسیا کہ مولوی خطبہ دے رہا ہے تے تسی اشارہ کر رہے ہوندے جے تے تیرا جمعہ ضائع ہو جاندا ہے. اور میں نے اتوں تک پتا چلے مفتی صاحب اے جڑے اوڈ نے نا، مولوی خطبہ دیندا سی، کوئی مہمان آ جاندا، ادھر مولوی خطبہ دے رہا سی، ایک دوسرے مہمانوں نے بوتلاں پلائی جا رہے ہیں. میں دعا کرنا اوڈو اللہ تعالیٰ دین دی سمجھ نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیر. جمعہ ہوئے، درس ہوئے، آپس حرکت ادھر ادھر کی ویکھ دے ہو؟ آج تو بعد ویکھو دے نہیں ویکھنا. رسول اللہ دی حدیث تو اتنے تو کیڑی چیز مقدم ہے؟ کیا تو نبی دا فرمان اچھا نہیں لگدا؟ نبی دی حدیثاں اچھی نہیں لگدیاں؟ جے مفتی نو رکھیا جے تے پھر مفتی تانوں جڑا دین سکھاندا دین سکھو. اللہ اکبر. سارا موڈ ہی خراب کر دیتا جے. صدقہ فطر کس چیز سے؟ جب ایک ایک بات سمجھاتا ہوں تو سمجھا کرو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نخرج زکاة الفطر فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقیت او صاعا من زبیب. یہ جو حدیث پڑھی ہے نا، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا، ذرا غور سے سننا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نخرج زکاة الفطر فی زمان النبی. کننا نخرج ہم نکالتے تھے، کننا تھے ہم، ایک ایک لفظ کا ترجمہ. نخرج نکالتے تھے. ابو سعید خدری نبی کا صحابی ہے، کہتا ہے ہم نکالتے تھے. کیا نکالتے تھے؟ زکاة الفطر، صدقہ فطر. صدقہ زکاة فطر نکالتے تھے. اور کب نکالتے تھے؟ فی زمان النبی، نبی کے زمانے میں، نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی موجودگی میں، نبی کا عہد تھا، اس وقت ہم صدقہ فطر نکالتے تھے. اس چیز سے اب سنیے. اللہ اکبر. صاع من طعام، ایک سا غلے سے، ایک سا غلے سے. او صاع من شعیر، ایک سا گندم سے، جو سے. او صاع من تمر، ایک سا کھجور سے. او صاع من عقیت، ایک سا عقیت پنیر سے. ایک سا میں تو آج کل پوچھ سکنا ہوں کہ پنیر کی ہوندا ہے؟ تسی تو دس دیو گے. اے جڑے باقی والے بیٹھے نے دسو گا اے پنیر کی ہوندا ہے؟ بطالہ پنیر کا ہوا؟ یہی تو بات ہے نا.
اب آپ کو بھائی شفیع بتائیں گے، بھائی عمر بتائیں گے۔ ہاں محترم دس دے انہوں ذرا پنیر کی ہوندہ ہے؟ اچھا چلو سنو، او صاع من عاقدن، ایک سا جو ہے پنیر سے، اور او صاع من زبیب، ایک سا منقع سے، ایک سا پنیر سے اور ایک سا منقع سے۔ چلو منقع کی ہوندہ ہے؟ نہیں، انگور نو جدو خشک کیتا جائے نا وہ منقب ہوندہ ہے۔ او صاع من زبیب، ایک سا پنیر سے اور ایک سا منقع سے صدقہ فطر نکالتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا تمام اجناس سے پورا سا فی کس فطرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ اجناس سے بیان کی ہے وہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کر دی ہے۔ اگر آپ نے خود حدیث دیکھنی ہو، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر صاع من طعام، حدیث کا نمبر 8 1506، جلد نمبر 1 صفحہ 204، تو ثابت کیا ہوا اجناس سے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ افضل ہے۔ افضل ہے۔ ہن تسی دسو اے جنس وچوں فطرانہ کڈو گے کہ پیسے دے کے جان چھڑاؤ گے؟ پیسے دے کے جان چھڑائیں گے۔ پیسے دے کے جان چھڑانی ہے۔ اور جنوں فطرانہ دینے نا انہوں تسی جے 2.25 سیر یعنی 1 سا گندم دا جا کے دیو گے، وہ بھی کہے گا کہ میں 2.25 سیر گندم نو میں کی کرا، میں پہے دے دے، پہے کی بابا قائد اعظم دے دے، بابا قائد اعظم، بابا ایک گل ہے ہی بابے قائد اعظم دی۔ سبحان اللہ۔ وہ بابا قائد اعظم نہ ہوئے تو سفر نہیں ہو سکتا۔ ایک مجھے کہتا مفتی صاحب، میں کہا جی آپ جو یہ جو ویڈیو بنواتے ہو یہ تو حرام ہے۔ میں نے کہا اچھا اگلی بات، ایک بات میں بھی کہوں؟ کہتا کہو۔ میں نے کہا جس جگہ تصویر ہو یا کتا ہو اس گھر میں رب کی رحمت کے فرشتے ہیں؟ کہتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ لا يدخل البیت فیہ ملائکۃ او کلب، اس گھر میں رحمت کے فرشتے جس میں تصویر ہو اور کتا ہو۔ رسول اللہ جب مدینے میں آئے تھے مدینے کے تمام کتوں کو مروا دیا، مدینے کے تمام کتوں کو مروا دیا۔ یہ مسلم کے اندر پورا چیپٹر ہے، حدیثیں پڑھو پتہ چل جائے گا۔ لیکن وہ کتا رکھنا جائز ہے جو شکاری ہو، سدھایا ہوا ہو اور انسان کے مال مویشی فصلوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کتے کی اجازت ہے۔ اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتے کی اجازت ہے۔ آج کل ساڑھے یہاں ماحول کی ہے، اسی کتیاں نو دودھا نال پالنے ہیں، کتیاں نو پھر ہمارے اندر خامیاں پتہ کیا گئے، کتوں کو لڑواتے ہیں، مرغوں کو لڑواتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور پھر کبوتروں کی باجیاں لگواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کے زمانے میں کوئی ایک صحابی بتا دو جس نے ککڑ لڑائے ہون، کبوتر اڑائے ہون، چلو ایک ہی حدیث دے دیو، اے تو آڈا مفتی بھی ککڑ لڑائے، مفتی بھی ککڑ پالے، پھر کمیں آجا مفتی نال ککڑ لڑا پیچا پوا۔ ایک حدیث کا مطالبہ، چلو ایک حدیث میں نے بھی دے دیو ککڑ لڑان دی، میں بھی تھوڑے نال ککڑ لڑاواں، کبوتر اڑان دی ایک حدیث دے دیو، میں بھی تھوڑے نال کبوتر اڑاواں۔ شکار اور اس قسم کا یارو اسی مسلمان ہیں، ساڈے نبی نے یہ کام نہیں کیتا، ساڈے نبی نے کام نہیں کیا۔ تے اسی کیوں کرنے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن نبی داؤد سے حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، جو بات یہاں کروں گا حدیث میں نہ دکھاؤں، لوگوں گردن میری ہوگی، تلوار تمہاری ہوگی، جسم میرا ہوگا، پسٹل تیرا ہوگا، ہاں جسم میرا ہوگا، گردن میری ہوگی اور تلوار تمہاری ہوگی۔ ایک حدیث جو کیا بیان کروں، اگر وہ کتابوں سے نہ دکھاؤں اور یہ بات تمہارے منشا کے خلاف ہو، تمہارے مطابقت کے خلاف ہو، موافقت کے خلاف ہو، تمہیں میری باتوں پر غصہ آئے، تم ثبوت مانگو، میں ثبوت نہ دکھاؤں، میری گردن اتار دو، مقدمہ بھی معاف ہے، خون بھی معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنن نبی داؤد سے حدیث، ایک شخص کبوتر اڑا رہا تھا، ایک شخص کبوتر اڑا رہا تھا، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شیطان رسول اللہ نے تو مورغ لڑانے سے بڑی سختی سے منع کی ہے، لیکن کاش دین کی بات، قرآن کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، سنانے کے لیے نہ سننے کے لیے وقت ہے نہیں۔ مسجد میں بیٹھنا ہو تو کرسی پر بیٹھ کے، اور جب وہاں ککڑ لڑانے ہو پھر تو پاؤں کے خلاف بیٹھ سکتے ہیں۔ یارو یہ کیا یہ دین ہے؟ بولتے نہیں، بولو تو پھر کیوں نہیں آتے رسول اللہ کے دین؟ اگر آج اسی حالت میں موت آ گئی، میرے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ نے اگر ایک سوال کر لیا، توجہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ما غرک، تجھے کس نے غرق کیا تھا؟ ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالے رکھا تھا؟ بربک الکریم، عزت والے پروردگار کے متعلق، تمہارے رب نے تمہیں کہاں کہا تھا کہ تم یہ سارے کام کرو؟ شوقیہ جانور رکھنا الگ بات ہے، شوقیہ جانور رکھنا الگ بات ہے، لیکن ان کو آپس میں لڑانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق نصیب کرے، جو رسول اللہ بتا کر گئے ہیں، جو رسول اللہ دین ہے اسی پر عمل کرنے کی توفیق ہے نصیب فرمائے، اسی پہ زندہ رہنے، اسی پہ اللہ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب صدقہ فطر اگر جنس سے دو تو زیادہ ثواب ہے، تاہم اگر کوئی قیمتاً ادا کر دے تو پھر بھی ادا ہو سکتی ہے۔ اچھا، فطرانہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے حقدار کون سے لوگ ہیں، یاد ہے؟ نہیں، بولا بھائی بولا، میری سوالہ کا جواب دیوا، بولا بھائی بولا۔ جس کا کمانے والا نہیں ہے، پتہ ہے کہ بالکل یہ مسکین ہے، ان کا نہیں ہے گھر میں کمانے والا۔ آئیے چلو قرآن سے نہ پوچھ لیں، ایک بار محبت کے ساتھ ذرا رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھو، میں قرآن سے پوچھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لو جی، یہ تیسرا پارہ میں نے کھول لیا ہے، یہ کون سا؟ تیسرا پارہ۔ اب ذرا سنیے گا، تیسرا سپارہ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 273۔
ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر کون سے لوگ حقدار ہیں؟ اب قرآن سے بات عرض کرنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا لا یسألون الناس الحافا. اللہ اکبر. وما تنفق من خیر فإن اللہ بہ علیم. للفقراء. اب ذرا ترجمہ کرنے لگا ہوں، سننا. للفقراء، ان فقراء کے لیے. اللہ جنہ وہ لوگ احصروا جو روکے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے، ضربن مارنے کی، فی الارض زمین میں، یعنی کام کاج کرنے کی ان میں ہمت اور طاقت نہیں ہے. اچھا. یا سبہم الجاہل، جب کہ ہم انہیں گمان کرتے ہیں جاہل. اغنیاء من التعفف، وہ غنی نہیں ہے، مالدار ہیں نہیں. اغنیاء من التعفف، تعفف کا معنی کیا ہے؟ بچتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اغنیاء من التعفف کا یہ معنی ہے کہ وہ بھیک منگوا کر، بندوں کو لے جا کر منگوا کر اغنیاء مالدار نہیں ہوتے. من التعفف، اور وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں. سوال کرنے سے بچتے ہیں. اب یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو بری لگے ایک بار نہیں 1000 بار لگ جائے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. سبحان اللہ. رب کو ناراض نہیں کروں گا. ہاں. اچھا. اغنیاء من التعفف، ایسے لوگ بھی ہیں جو سوال کرنے سے بچتے ہیں، جو سوال کرنے سے بچتے ہیں. کیا مطلب؟ ہماری زبانوں میں اغنیاء من التعفف کا کیا ترجمہ ہوگا کہ جو سفید پوش ہیں، سفید پوش ہے، اور وہ کسی کے آگے دامن نہیں پھیلاتے، سوال کرنے سے بچتے ہیں، سوال کرنے سے بچتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے ان کے گھر میں ایک دن کا کھانا صبح کا ہے، شام کا نہیں، شام کا ہے صبح کا. لیکن سفید پوش ہیں، سوال کرنے سے بچتے ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ جانتے ہیں یہ حقدار ہیں. ان لوگوں کو فطرانہ دو، تمہارا فطرانہ قبول ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا تعرفهم بسیماہم. دیکھو یہ قرآن ترجمے والا کے بغیر ترجمے والا ہے. دیکھ لو، کوئی شک ہے تو دیکھ لو. تعرفهم، تم ان کو پہچانتے ہو، بسیماہم چہروں سے، اور تمہیں ان لوگوں کی شناخت بھی ہے. اگر تم ان لوگوں پر فطرانہ خرچ کرو گے تو آگے کیا فرمایا؟ اچھا. لا یسألون الناس، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لوگوں سے سوال نہیں کرتے. ساری حالت کی اسی جتنے خود بندیاں نو تیار کر کے لے کے جانے ہیں اور سوال کروانے ہیں. لا یسألون الناس، وہ لوگوں تو سوال نہیں کرتے. الحافا، چمٹ کے. ایسے لوگ جڑے صدقہ فطر دے حقدار نے، الحافا وہ چمٹ کے سوال نہیں کرتے، چمٹ کے سوال نہیں کرتے. یار او لوگ صدقہ فطر دے حقدار نے. اگے فرمایا وما تنفق من خیر، اور جنہ لوگوں دے بارے دے اندر اللہ دے قرآن نے دسیا نا، انہاں دے اگر تسی خرچ کرو گے، وما تنفقوا من خیر، یہ نیکی بھی ہے. صرف صدقہ فطر نہیں ادا ہوئے گا، نیکی بھی ہے. کی ہے؟ نیکی بھی ہے. فإن اللہ بہ علیم، اور بے شک اللہ سب تو زیادہ بہتر جاننے. صدقہ فطر کے ادا کرنے کے جو حقدار لوگ ہیں وہ قرآن سے بتا دیا، اور حدیث میں وَتُعْمَتًا لِلْمَسَاكِينَ، یہ صدقہ فطر مسکینوں کا کھانا ہے. ان کا. اب اچھا، آخری بات، قرآن کا حکم، رسول اللہ کے بات، کیونکہ ہم ہیں اہل حدیث. اطیع اللہ
اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم، نبی کا حکم، اللہ کا حکم، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ، بول دیو اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، جدو تک تمہاری آواز نہیں نکلے گی تو میں بند نہیں کروں گا۔ اطیعوا اللہ، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، یہ دو چیزیں ہیں دین سے، اگر ان سے دین لوگے تو کامل مسلمان بنو گے۔ ان دو کے علاوہ اگر کسی تیسرے کی بات آئے ہم اپنے پاؤں پر جوتوں کی نوک سے اڑا دیں گے، ٹھکرا دیں گے، پس پشت ڈال دیں گے۔ قرآن کی بات اور حدیثوں کی بات کو اپنے سینے پر لگا کے عمل کریں گے۔ اچھا، قرآن کا حکم یہ تو مطلع للمساکین اور حدیث میں حکم یہ، اچھا قرآن کی آیت اور پیغمبر کی حدیث ملاؤ، مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے ان علاقوں میں چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے وسیب کے ہوں، اپنے ہوں، برائے ہوں، لیکن ہوں وہ مسکین لوگ۔ مسکین وہی ہوتا ہے جس کے گھر میں ایک دن ایک وقت کا کھانا پکتا ہے اور دوسرے وقت کا کھانا، اور وہ سفید پوش ہیں، لوگوں سے چمٹ کر سوال ہیں، وہی لوگ صدقہ فطر کے حقدار ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو ایک ایک بات قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے کھول کے آپ کو سنائی ہے، سمجھائی ہے، اللہ میرا اور آپ کا صدقہ فطر صحیح جگہ پر جیسے قرآن نے بتایا، حدیث نے بتائی، اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ دعا مانگی؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک واجرنا من عقوبتک ونیرانک واجعل مآلا الی جنات۔ اللہم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوة وبکل کلمت کرامة وبکل آیت سعادة وبکل سورة سلامة وبکل جزء جزاء۔ یا اللہ جو بیان کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں میرے سمیت سبنا کو شفائی کامل عاجل عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تیرے مہمان کو جانے میں 3-4 دن باقی، اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔